شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں پر رحمان اور رحیم جو لفظ استعمال ہوا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر دو کیٹیگری کے اس دنیا میں انسان موجود ہیں، ایک مسلمان مومن اور دوسرے کافر۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے نا، اور اگر غلطی ہو جائے اور اس پر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور ایسا رحمان ہے، ایسا وہ رحیم ہے کہ جو مومن اور مسلمان ہے نا، اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت پہ بھی رحمت ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے بخشش کے دروازے کھل گئے اور آخرت میں بغیر حساب و کتاب جنت میں بھی داخل ہوگا ہر وہ شخص جو دل میں سے اپنے میل نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے گا۔ اب اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اگر مسلمان ہے اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر دم اس کی ذات کو یاد کرنے والا ہو، اور یاد کیسے کرے؟ جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مالک الملک تو ہے اور رحمان بھی ہے، تو صاف گواہی ہے کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، جس دن ہمارا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ ہماری ہر اعضاء بول کر بتائیں گے کہ اس بندے نے اس دنیا میں کس طریقے سے وقت گزارا ہے۔ وہاں سچ کا سچ سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور جھوٹ تو قطعاً نہیں، نہ کوئی زمین بولے گی نہ یہ ہماری زبان بول سکے گی۔ ہر چیز صحیح طریقے سے بیان کر دی جائے گی، اور جب اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا، اس دن کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ پھر ہم اس مالک کی طرف یہ کہتے ہیں کس طریقے سے؟ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بڑی گہری بات ہے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کیسی ہے؟ وہ محبت ایسی ہے کہ ہر وقت ہر سیکنڈ میں یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو میں اپناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، پانی ایسے پیتے تھے، ایسے سوتے تھے۔ وہ ہر دم سیکھنے سکھانے کی زندگی میں لگا رہتا۔ اس کی محبت ایسی ہے، ایسی محبت ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ جب مصیبت آ جاتی ہے، اب یہ محبت کہاں سے ملی؟ یہ محبت اسے اپنے مرشد پاک سے ملی۔ اب مرشد سے وہ ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے مرشد پاک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں، آج مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ چکی ہے، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے مرشد پاک کہتے ہیں کہ دیکھ، تیرا مالک بھی وہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، تو اٹھ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، آقا کریم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر، اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر، اے اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ یہاں پر کیا بات بیان ہوئی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر آقا کریم علیہ السلام یا غوث اعظم داتا علی حجویری اللہ کے کامل ولیوں کی اس کو زیارت ہوتی ہے۔
اور زیارت جو ہے حیات محبت کی ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. وہ مالک کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ مالک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے، میری رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وہ میرے پیارے بندوں سے محبت کرتا ہے. پھر اس محبت کے توفیل اسے اپنے مرشد پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، آقا کریم کی زیارت ہو جاتی ہے. پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام اسے خواب میں آ کر، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کس نظام سے اور کس طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور پھر وہ بات اور وہ مدد ہوتی ہے اس کی، وہ اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دعا کرتا ہے. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے دکھا سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے. اب انعام کن پر ہوئے؟ صحابہ کرام پر ہوئے، جن کے لیے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں بھی سنا دی گئی کہ آپ جنتی ہو. اور پھر بھی وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کاش ہم درخت کے پتے ہوتے. صدیق کی سچی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ان سچوں کے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کاش ہم پتے ہوتے، کاش درخت ہوتے تو ہم سے یہ حساب و کتاب نہ ہوتا. جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور رسول اللہ کی محبت تھی. تو پھر وہ محبت کرنے والا کیا کہتا ہے؟ دکھا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوگا. اور انعام کیا ہے؟ کہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے. پھر آگے دعا کرتا ہے، اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ ان لوگوں میں مت کرنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور صاف ظاہر ہے غضب کن پر نازل ہوا. ہم نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھیں. بات یہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا. دولت کے انبار تھے، دولت کے انبار تھے، دنیا پر حکومتیں تھیں، لیکن اللہ کے حکموں کو انہوں نے توڑ دیا، نہیں اپنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو ان کی طرف سے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو. اگرچہ تمہیں دنیا دے دی گئی لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو محبت کرنے والا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم روزانہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا. اور باقاعدہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کہ ان امتوں کی زندگی دیکھیں جن کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، جن کو مٹا دیا گیا، زمین پلٹ دی گئی، ہر طرف سے پانی برسا دیا گیا، اور نہ جانے بے شمار عذاب نازل ہوئے. اور پھر وہ کہتا ہے آمین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تیری دعا کو قبول کیا.